کریم کی ورق گردانے کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمزہ اسمبلی پر۔ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت سالوں پہلے ہی جنت کو سجا دیتے ہیں۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ۔
अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। कयामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे।
صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا, میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے, اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے. تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تیغ و تلوار نہیں ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے, یہی ہتھیار ہے, یہی ساز و سامان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, بچوں نے نیچے گرا لیا, اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا, جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو. صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا. تھا کافر, تھا بڑا بہادر, بزدل نہیں تھا, ڈلا ملا نہیں تھا. کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا, جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا, جنگ بدر تھا, خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری, انہوں نے جنگ کیا, انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا, آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے. سگریٹ پیتے پھرتے ہیں, کھلے بندوں چائے پیتے ہیں, بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائیں, ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں. اور رمضان کی توہین کرنے والوں, اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں, خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا, گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو, کتاب میں نہ ملے, ذمہ داری سے کہتا ہوں. غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو, صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو. علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں, محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے, جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی, فنکاحها باطل باطل باطل, فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا, اولادھا حرام, اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. بڑے پیر کا نام لینا سوکھا, مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ
صاحب کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا ابھی تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا زمیندار چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجد بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا، نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سود 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے
موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پی کی جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے پٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائیں، تیری خطائیں معاف ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا ہے، میرا نام بلند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا ہے، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے، ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا، اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں، تو ثواب تو اس ایک کو ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے، اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں، میں سخی ہوں جو چھانٹ چھانٹ کے نہیں دیا کرتا، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر دیا۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں، میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے بندو تم میرے قریب آؤ، مجھے پکارنے والے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو، انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگو مانگو، جھولیاں پھیلاؤ، طلب کرو، ساری رات قرآن پڑھو، سارا دن تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا، میری ذمہ داری ہے، جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم کے حرام ہے، پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں۔ کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو، آنکھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ مارو، زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا بیڑا گرک نہ کر دے چین نہیں آتی۔ اتنا گانا بجانا،
मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों उस वक्त अपने ईमान का ख्याल करना जब हर घर नाच घर बन जाएगा, हर घर से कंजरी की आवाज आने लगेगी, लोग कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए नहीं मरेंगे, कंजरियों के गाने गाते हुए मरेंगे। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, हमें तो कहते हैं कि सियासी बात ना करो, अफसरों तुम भी मुसलमान हो, तुमने भी मरना है, तुमने भी कब्र में जाना है, तुमने भी हिसाब किताब देना है। रमजान मुबारक में खास तौर से गाने बजाने पे पाबंदी लगा दो, शायद अल्लाह को तुम्हारी यादा पसंद हो। रोजा सब पे फर्ज है, ये नहीं कि गरीबों पे फर्ज है और अमीरों पे नहीं, अफसरों पे नहीं। हर अफसर पे रोजा फर्ज है, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी अफसर की। लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, दीन से इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए। जो कहते हैं हम बाबू हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या लेना, ये रोजा नमाज, ये इबादत, ये कुरान, ये तो सारी की सारी मुल्लागिरी है। जब ये बैठते हैं ना लिखे पड़े लोग, आखिर जी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ भाई, मौलवी से बुरा कौन होगा इस दुनिया में? तेरी माँ का निकाह पढ़ाया, जब तू पैदा हुआ तेरे कानों में अजान दी, और जब तू मरेगा जनाजा पढ़ाएंगे, तो मौलवी से बुरा कौन हो सकता है? अंदाजा लगाओ, ज़हनियत तो देखो। तो खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया, खुदा जिसको बरकतों वाला महीना कहे, खुदा जिसको रहमतों वाला महीना कहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी रमजान मुबारक का इतना अदब फरमाया, एहतराम फरमाया, उसकी अजमतें फरमाई और सहाबा किराम को उसकी रात दिन तालीम दी। और फरमाया 4 चीजों का खास तौर से इस्तेमाल करो रमजान में, 4 चीजों का खास तौर से रमजान में इस्तेमाल करो। चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काम भी करे जाओ, कलमा भी पढ़े जाओ, इस्तग़फ़ार करे जाओ और जन्नत मांगो, जहन्नुम से पनाह मांगो। ये 4 काम करने के हैं। इसी तरह से फरमाया पैरों का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है। ये गलत बात न सोचो। जो आदमी इन अजमतों के साथ रोजे रखता है, इस शान के साथ रोजे रखता है, कुरान पर उसका ईमान और यकीन है और कुरान की अजमतों को निभाता है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन कुरान करीम अगर 5 गुनाहों की वजह से इसके पढ़ने वाला दोज़ख की तरफ भेज दिया गया, अल्लाह का कलाम अल्लाह के दरबार में खड़ा है, अल्लाह पूछता है कैसे? जवाब करता है इलाही, मेरा पढ़ने वाला जहन्नुम की तरफ भेज दिया गया, मेरी गैरत गवारा नहीं है। ये वो कुरान है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबका रहमतुल्लाह अलैह, जिनको 3 मरतबा खत्म नबूवत की हिफाजत करते करते फांसी का हुक्म दिया गया, 3 मरतबा जहर दिया गया, 10 साल से ज्यादा जेल काटी। अंग्रेज का जमाना है, शाहजी जेल में है, कनक पीसने के लिए मिलती है। शाहजी सुबह को पिसा हुआ आटा इंतजामिया के हवाले कर देते हैं, लेकिन इंतजामियों को शुभ है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। एक दिन पिछली रात हुई, सुबह जेल ने आके कोठरी पे छापा मारा, देखता क्या है, अताउल्लाह शाह बुखारी बैठा हुआ कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। उसने पूछा शाहजी ये क्या है? फरमाया मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। ये थे वली। हाँ, और ऐसा वली आपको बतलाऊं, किसी ने दारुल उलूम में कुरान याद किया, किसी ने अशरफुल उलूम में कुरान याद किया, किसी ने मुजाहिरुल उलूम में कुरान याद किया, किसी ने खैरुल मदारिस में किया, किसी ने तालीमुल कुरान में किया। एक जवान ऐसा है जिसने माल्टे की जेल की कोठरी में मकई पीसते पीसते खुदा का कुरान याद किया। मकई पीसते पीसते
خدا کا قرآن ہے. مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، ایسا مقدمہ والا جوان جس نے روزہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث بات پڑھی. 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب عرب میں ایسا ہے مدنی، کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کے جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے کچھ دعا کرائے، ساڈا ماما واپس نہ آئے، شالا مدینے میں رہے. یاد مرے سے منہ سے آ کے تیرے گھروں کھانا نا. جب ویلے حج کو لوگ میں نے ملتان شہر سے پرانا خطیب تھی گیا 29 سال چھیتری دعا واسطے میں تو بھی پہلے بس میں دعا منگتا، یا اللہ مدینے کا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی سیرے پاس کھڑا ہوں اور میں بس منہ کر کے آدھا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال والا. اگر کیا نہیں بولن کا فکر پہلے پیا ہے. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے، بزرگ ہوئے، امام ہوئے، فجر سے پہلے آزمائش کر گئے. جیسے امام صاحب نے کول کر کے دعا مانگا ہے، ساڈا امام بڑا نیک ہے، سالہ شہید تھی بنے، اللہ کہیں کو شہید کر دے. چاٹ مرے سی آتے میرا دشمن کی ٹکڑا دکھا. ہم کیا کریں جانے شہادت؟ جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی محبوب کا شہر نہیں، اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا، تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا، پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری. شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا، نبی کا مسلح آئے گا، نبی کا ممبر آئے گا، نبی کا محراب آئے گا، نبی کی مسجد آئے گی، مدینہ منورہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے، خنجر لگے، شہید ہو گئے. کیا قدر جانے کا مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویحوں میں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی مقدس کو پہنچے. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے، اگلے دن میں ایک جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہوئے، آخر جنازہ ہی سے کلو بنا رہا. میں نے کیوں یہ کوئی بچی گھر قرآن کا آخر سے عید ہیٹ فلم کی نا بل باقی کی ویسے قرآن کو جھنڈے بنائے کھڑے ساری زندگی نہیں کرا، عظمت نہیں کی. رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتا.
ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا، واپس آیا، رمضان کا مہینہ تھا، سب کو اطلاع تھی، گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے۔ باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے، وہ شرم کے مارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ، میں کہا ابا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے، ادھر بڑی 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 مارکیٹ بڑی دو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا ہے، نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بن کے آتا۔ ارے چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے؟ بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے پیر سے؟ روزے کی بے ادبی کرنے والوں، خدا کی قسم خدا تک قہر آ جائے گا۔ شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک حدیث آخری سن لو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی۔ جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے۔ جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی پیری پہ ایک قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی، یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں، میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی بخشش نہ ہو اس کی۔ حضور سمجھتے میں نے آمین کہی، اب اللہ تعالیٰ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کو عیسیٰ زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ماں کی بددعا سے بچے، ماں کی انگلیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے، ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا، صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سرما سیائی کرتی ہے، تیل کنگھی کرتی ہے، بستہ دیتی ہے، نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے، اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی کہتا ہے میں نے سیائی کی پڑیا لینی ہے، کبھی کہتا ہے سلیکٹی لینی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے، اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا، اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا۔ اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے، یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے۔ اگر کبھی اس نے کہہ دیا ماں میرا بھی منہ دھو دے، استاد مارے گا، مجھے دیر ہو گئی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے، آخر مسیح کی ڈیوٹی کا ہی نہیں من مسیح اٹھائی کھو گئی، استاد اتنے خواب سے بیٹھا وہ آپ سے تیرا منہ دھو دے۔ قرآن کا اکرام کرتے ہیں، اسکول پڑھنے والے واسطے 10 وردیاں، 10 چپل، جوڑے سوتیوں کے، اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے، نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا، ماں کو شرم آئی باپ کو حیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے۔ انہوں نے بٹھایا، نانی آئے گی، اپنا کاکا کیڑی کلاس پڑھتا ہے، اکیلا میں اللہ پاک کرے، اللہ افسر بناوے، اللہ کرے بندہ لہو رت پینے والا بنے، بڑی دعا کر دی ہے
کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے، سارے پانی پر اندر تو بڑھیا یہ دعا منگی ہوں سن، پوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہو گئے، قرآن پکا، میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نانی دوترے کے سر سے ہاتھ رکھ کے یہاں دعا مانگتی تھی، کہتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے۔ تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ ہے، ایک دن اکیلی دادی صاحبہ فوت تھی گئی، آج بختی سے دعا کرائے، میں خبر بیمار تھی، آخر نہیں کی، میں خبر کٹھاؤ دن پہ آخر نہیں، میں خبر ٹیلی ویژن دیکھتی پہلی سی بیٹھی بیٹھی لیٹ گئی جفا کے میں گئے ڈانڈی کی قبر سے لکھ کھڑا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ، ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ، ایک موت کس سے آئی بڑھ گئی۔ خدا ہدایت دے جوانوں کو، بڈھیاں کو، سفید داڑھی سفید سردے بال کوئی پاسا لگیا ہوا، تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا ہے نا، تلو منہ کر کے دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے، لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو۔ اللہ والوں کی نرالی شان ہے، نرالی عظمت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ڈبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا، لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بڑے بڑے مقدروں والے لوگ آئے، مقدروں والے لوگ، نہ ڈرے نہ دبے نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے۔ بے شک اور سچی بات ہے، ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو صحابہ کرام کے سارے مشن کے وارث۔ میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے، انہیں اور کیا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا۔ نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکات کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو۔ لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے، بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا بدلہ سرخ یاقوت کے محلات نہیں، سبز یاقوت کے محلات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات نہیں، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں۔ فرمایا جنت میں وہ حوریں ہیں کہ اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا اس میں خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی حور کی جوتی کا تسمہ ایک سوئی کے ناکے میں سے دنیا میں نظر آ جائے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا جو روزہ ہے
लाखों हूरें रोजे का बदला नहीं हो सकती, रोजे का बदला तो मैं अपने हाथ से दूंगा। और तवज्जो फरमाना, आगे फरमाया मेरे बंदे रोजे का बदला न जन्नत है, न नहर है, न हूरें हैं, न गिलमान है, न बहिश्त है, न फिरदौस है, कुछ भी नहीं। मेरे बंदे तूने रोजा मेरे लिए रखा, रोजे की जजा, रोजे की बदला, रोजे का बदला मेरी जात मौजूद है। मैं तेरा खुदा हूं, तू मेरा बंदा है। आजा, जो अपने खुदा से मांगता वो मांग ले। फरमाया पूरा जन्नत भी रोजे का बदला नहीं। क्यों? कि गर्मी के मौसम में मुंह में पानी लिए बैठा है, गले को घोंट रखा है, कतरा नीचे न चला जाए। अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था मेरा बंदा मेरी वजह से कितना एहतियात कर रहा है। जो इतनी खुफिया इबादत हो, जो इतनी मख्फी इबादत हो, जो इस कदर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली इबादत हो, फिर उसकी जजा और उसका बदला भी बहुत अहम होना चाहिए। इसलिए खुदावंद करीम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन में इस्तक़बालिया दूंगा। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया परेशान होगी, तबाह हो रही होगी, पसीनों में गरक और डूबी हुई होगी, लेकिन रोजा रखने वालों को मैं खुदा इस्तक़बालिया अरश के साए में दस्तरखान बिछाकर उनको मेहमानी दे रहा हूँ। सुभान। कोई मामूली बात नहीं है। भूखा प्यासा मारना मकसूद नहीं है खुदा की जात का, बल्कि तेरे दर्जात बढ़ाना मकसूद है। इसलिए मकर करना ठीक नहीं, बहाने बहाने रोजे खाना ठीक नहीं। अजी बाल खीर पींदा खड़े, बाल दूध पीता है, बाल दूध पीता है फिर क्या करे? अगर रोजा रखने से बाल मरता है तो मर जाए, और मरेगा नहीं इंशाअल्लाह। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी औरत की गोद में बच्चा था और उस औरत ने रोजा रखा लिहाजा बच्चा उसका मर गया या वो औरत मर गई, बिल्कुल नहीं। या आप कसम खाकर मस्जिद में बैठे बता दें कि फलां सड़क पे हम जा रहे थे, एक आदमी मरा पड़ा था और लोग ये कह रहे थे कि इसने रोजा रखा था इसलिए मर गया। रोजा रख करके नहीं मरता, कोई नहीं मरा रोजे की वजह से। हजारों एक्सीडेंटों में लोग रोजाना मर रहे हैं, हादसों में लोग रोजाना मर रहे हैं, बीमारियों के बहाने में ऑपरेशन रूमों में लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन रोजे की वजह से कोई नहीं मरता। इसलिए हर मर्द औरत को कदरदानी के साथ रोजा रखना चाहिए, वरना पछताओगे, मार खाओगे। फरमाया वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरा बंदा पूछता है तो मैं तो अपने बंदे के बिल्कुल करीब हूं। बंदा खाता है पीता है, मैं देख रहा होता हूं, उसके दिल में जो इरादे पैदा होते हैं मैं वो भी देख रहा होता हूं, वो उसकी जो जुबान से बात निकलती है मैं खुदा वो भी सुनता हूं, देख रहा हूं। हासिल गुफ्तगू का ये है कि रमजानुल मुबारक तो बरकत ही बरकत का महीना है, रहमत ही रहमत का महीना है, सुकून ही सुकून का महीना है। सहाबा इकराम इस महीने के लिए इस कदर रोया करते थे, जब ये गुजर जाता था आकाश शायद फिर रमजान का महीना आएगा या नहीं आएगा। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी अजमत फरमाते रमजान की कि हर वक्त चौकन्ना रहते, होशियार रहते और रंग पीला पड़ा रहता। ऐसा मालूम होता चेहरे से जैसे कोई फिक्र सवार है, और जब भी पूछा काली कमली वाले क्या बात है, फरमाया रमजान का महीना आ गया, रमजान का महीना। कुछ लोग रोजा रखते हैं तो नमाज जाया कर देते हैं, सब्जी आंख बनवाई तो खब्बी फोड़ दी, खब्बी ठीक कराई तो सब्जी को ऐसी तैसी फेर दी। नमाज अपनी जगह फर्ज है, रोजा अपनी जगह फर्ज है, बेशक। मत गलती करो। रमजान में रोजा रखकर सुबह की नमाज अक्सर औरतें अक्सर मर्द जाया कर देते हैं, इतना बड़ा गुनाह मिलेगा जैसा कि हजारों नमाजें कजा कर दी हो, लाखों नमाजें कजा कर दी हो। बिल्कुल पेटेंट होकर की नमाज अदा करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो,
جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل، یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جو قرآن جبریل نے پڑھا ہو، جو قرآن اللہ کے پاک کی زبان میں ادا فرمایا ہو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہو، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہو، جس قرآن کو کتبوں ابدالوں اور غوثوں نے پڑھا ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اماموں نے کی ہو، جس قرآن کی تلاوت رات دن اوتاروں نے کی ہو، وہ کلام کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ کلام کتنا شان والا ہوگا، وہ کلام کتنا عظمتوں والا ہوگا۔ شان والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں پہ اپنی جان قربان کر دی، جان قربان۔ ایک ایک نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پرواہ نہ کی۔ اور وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ساری رات ایک صحابی نے عبادت کی، یہ بھی سن لو، کوئی روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والا فخر نہ کرے، صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے دعا مانگتا ہے، الہی میرا منہ اس قابل تو نہیں ہے کہ جنت مانگو، اتنا عرض کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صحابی کہتا ہے کہ میرا منہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگو، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا لگتے جگر تجھے کیا بتاؤں، جو آدمی قرآن کریم میں جہنم کے انگاروں کی خبر سن چکا ہو اسے نیند کیسے آئے؟ نیند کیسے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بزرگ امام گزرے ہیں، ان کی بیٹی ان کی دھی اتنی نیک تھی، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی، آنکھیں خراب ہو گئی نیند نہ کرنے کی وجہ سے، نظر بگڑ گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیٹی کچھ دیر آرام کر لیا کر، کچھ دیر بستر پہ نیند کر لیا کر، عرض کرنے لگی ابا جان نیند آتی ہے بستر پہ لیٹ جاتی ہوں اور دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نماز زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ اللہ، جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پھر اٹھ جاتی ہوں، پھر خدا کا نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن پڑھتی۔ ایسی ایسی عورتیں آئی کہ انہوں نے مردوں کو بھی شرمندہ کر دیا، اس قدر عبادت، اس قدر محنت، اس قدر کوشش۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سپارے روزانہ کی تلاوت کر لیتی ہیں، 15 ایک ختم قرآن کا روزانہ بے شمار عورتوں سے ثابت ہے۔ اللہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تمہیں تو جھوٹ معلوم ہوگا کہ قاری حنیف جھوٹ بول رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اپنے اوپر سوچنا نا۔ امام ابو حنیفہ جیسا ولی 61 قرآن ایک رات کو ختم پورا، ایک دن کو ختم پورا، رات کا ختم بکھرا، دن کا ختم بکھرا، الگ الگ ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ، اور ایک تراویحوں میں ایک مہینے میں 61 قرآن ختم۔ ہاں تمہارے تو مرنے کے بعد پڑھا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ، کیوں؟ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا کے نہیں مرتے، جو محبت میں آ کر کے پڑھے، احترام سے پڑھے کہ میری ماں کو یہ قرآن جائے گا، میرے ابا کو یہ قرآن جائے گا۔ تم بیٹوں کو دکان تو بڑے کرا دیتے ہو، بنگلے تو بڑھا کر بڑے دیتے ہو، کوٹھیاں، جائیداد، ٹیوب ویل، باغ، آڑت، کاروبار، زمین، سب کچھ بنا کے بیٹے کو دیتے ہو، اولاد کو خدا کا قرآن دیتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے۔ پھانسی لگتی ہے۔ لکھ کے لے جاؤ قاری حنیف کی بات، اگر قبر میں تمہیں قرآن پورا چاہیے تو اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ دوسرا کوئی پورا نہیں پڑھتا، کون پڑھے؟ کیوں پڑھے؟
एक सिपारा उसने पढ़ा, एक पे उसने उंगली फेरी, एक पे उसने उंगली फेरी, आधे सिपारे पे उसने उंगली फेरी, सारे चलते रहे तो घुरन घुरन होती रही, आधा मजमा खामोश होया, खत्म थी क्या भाई, दुआ ख्याल रखो। मैं तनज नहीं कर रहा, हमदर्दी के तौर पे कह रहा हूं, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को, मेरे घर को कुरान से आबाद फरमाए। मेरी तो दुआ अल्लाह हमारी कब्रों को भी कुरान से आबाद फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, आप एक कब्र के पास से गुजरे तो फरमाया लोगों आओ। एक सहाबी इस कब्र में लेटा हुआ है, उसकी तबारक अल्लज़ी पढ़ने की आदत थी रोजाना, इस वक्त भी पढ़ रहा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनो। वो कब्र में तबारक अल्लज़ी की तिलावत कर रहा है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अजमतें दी उन लोगों को। इसलिए मैं इस कोशिश करता हूं कि अमल का फिक्र करो, आखिरत का फिक्र करो। एक आखिरी हदीस लिख करके ले जाओ दिल की तख्ती पे, इंशाअल्लाह कब्रों तक काम आएगी। मुस्नद की रिवायत में आज खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त है। बुलाया शेर खुदा अली मुर्तजा को, अल्लाह वाले मेरी एक वसीयत को पूरा करना, मेरी एक नसीहत को पूरा करना, अगर मेरा इंतकाल, मेरी मौत दिन में आ जाए, मेरा जनाजा फिर भी रात को उठाना। जनाजा क्यों? फिर भी रात को उठाना। फरमाया जिंदगी में किसी गैर महरम की मुझ पे नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब कब्र में रखने लगे, नबी का दीवाना, नबी का परवाना जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र को मुंह अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के महबूब की बेटी है, उसकी नूरे नजर लख्त जिगर है। बेशक। यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज दी कब्र को मुंह लगाकर, आ कब्र हम तेरे अंदर काली कमली वाले की लाडली बेटी को रख रहे हैं। लाडली बेटी तो यूं लिखा है कि कब्र में से आवाज आई, कब्र में से आवाज आई, ओ दीवाने और परवाने, ये वो जगह नहीं जहां यूं बताओ किसकी धी है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी अम्मा है। यहाँ तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं तो कोई भी हो, और अगर अमल अच्छे नहीं, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, जहन्नुम के अंगारे बन जाएगी। जहन्नुम के अंगारे बन जाएगी। यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे, यहाँ तो करतूत देखी जाएंगी, यहाँ तो जो अमल किया है, जो जिंदगी में कमाया है, हमने तो वो देखना है, वो देखना। आओ हम अपने रमजान की कदर करें, हम अपनी जिंदगियों की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सेकंड की कदर करो, और मैं तो ये कहता हूं कि एक एक सांस की कदर करो। ये जो सांस आ रहे हैं, जब ये खींचेंगे, जब ये निकलेंगे, फिर कदर होगी। एक एक साथ की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको रमजान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने किस कदर करीमी फरमाई, मेहरबानी फरमाई, बंदा नवाजी फरमाई कि अपने बंदों को रमजान मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। रहमतों वाली घड़ियां अता फरमाई, खैर बरकत वाली रातें अता फरमाई। मेरे बंदों, जो तुमसे गुनाह हो गए, जो तुमने सरकशी की, बगावत की दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आओ सर को झुकाओ, मैं खुदा माफ करने का इरादा किए बैठा हूं। क्या कहना मालिक कायनात की रहमत वाली जात और करीम जात का। कुरान करीम में एक जगह शैतान लईन ने कसम खाई,
मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, गर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिक की कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाए तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाए, अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम साथ 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें, फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदों अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वर्क गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की और आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाए, फरमाया पहली चीज ये है जब बंदे को शुक्र मिल जाता है, और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, अब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था, तो ये नाशुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं इनाम में ज्यादती करूंगा। वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। और लोगों, मालिक कायनात की कसम है, 2 जहान के तख्तो ताजी, 2 जहान की बादशाहती, सारी दुनिया की याकूत हीरे जवाहिरात, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात की कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्री करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा, और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा।
दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी। उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहाँ हैं। एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं, क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब न किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूँ, झोले फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूँ जब उनको तौबा की तौफीक देता हूँ, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूँ, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूँ। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा। मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया काली कमली वाले उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है।
کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں۔ وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میرے ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے
کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا. اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا, ایک لائٹ مارے گا, ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو. سب لوگ ٹھہر جائیں گے. اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے کہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی. وہ بندے کہیں گے, ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم گناہ زیادہ, گناہوں کے دفتر نکلے. جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا, ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے. فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے, بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری. اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے. آواز آئے گی, قرآن کریم کی برکت ہے, تیری اولاد نے قرآن پڑھا, اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. تو فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ شب قدر وہ رات ہے, لیلۃ القدر وہ رات ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی. نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے. اور اس سے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھو. تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے. تو سارا ہی عشرہ شب قدر کا ہوا. ہر رات کو حاصل کرنے کی, جاگنے کی کوشش کی جائے. فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا, جنت میں درخت لگائے گئے, جنت میں پھول لگائے گئے, جنت کو سجایا گیا, جنت کی نہروں کو کھولا گیا. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ, ساری دنیا میں چلے جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, کشتیوں میں چلے جاؤ, علاقوں میں چلے جاؤ, لوگوں میں چلے جاؤ. جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو, قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, درود شریف پڑھ رہا ہو, استغفار کر رہا ہو, دعا کر رہا ہو, فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو. اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات. بعض علماء نے یہ لکھا ہے, توجہ کریں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام. ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی. ایوب
نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رنجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعائی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے، ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔
कुर्बान जाऊं, सहाबा में से एक दो से ऐसी बात हुई कि उन्हें जरा सी नींद आ गई, रोजे पे रोजा रखा, फाके पे फाका, फिर नींद का गलबा हो गया, फिर 3-3 दिन के फाकों पे रोजे रख दिए साहबा किराम, बेहोश हो करके गिरने लगे। फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफतु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम। अगर कोई आदमी अपनी बीवी के करीब चला जाता या सो जाता तो फिर वो सहरी नहीं खा सकता था। खुदावंद आलम ने ये भी अहकाम जो थे मनसूख फरमाकर आसानी फरमाई। सो भी जाओ, सहरी अंदाजा लाओ, पेट अपना भरना फिर भी सवाब। हदीस में आता है सहरी का एक एक लुकमा सैकड़ों नेकी साथ रखता है। अंदाजा लगाओ, लस्सी का जो गिलास पिया हजारों नेकियां पेट में चली गई, पेट भी अपना भरा, नेकियां भी बन गई। सहरी खाना एक मुस्तकिल सवाब है। कई लोग रमजान में तरावीह पढ़ी, खाना खाया, सो गए कि चलो जी सहरी के नाम का हो गया। नहीं 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 नहीं, सहरी वाली बरकत से महरूम रह गया, सहरी वाले सवाब से रह गया। सहरी वाली जो खैर और बरकत थी जो अल्लाह पाक ने उस वक्त में अजमतें रखी हैं, उनसे महरूम रह गया। ऐसा नहीं है कि पहले आदमी हाथ मार जाए। इसलिए तो फरमाया परवरदिगार आलम ने कि मैंने तुम्हारे लिए आसानी पैदा की है। सुभान अल्लाह। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। मैंने तुम्हारे लिए आसानी की है। दिन में रोजा रखो, रात को तरावी पढ़ो, सजदे करो, मुझसे इमदाद मांगो, मुझसे तामुन मांगो, बख्शिश मांगो, मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए तैयार हूं। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कामयाब है वो लोग जिनकी रातें सजदे में, क़ियाम में बीत जाती हैं, अल्लाह अल्लाह में कट जाती हैं, इस्तिग़फ़ार में कट जाती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने में कट जाती हैं, अल्लाह से झोली फैलाकर मांगने में जिनका वक़्त बसर हो जाता है, उन्हें और क्या चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में हर अमल का बदला फरिश्तों से दिलवाया जाएगा। नमाज का बदला जिब्रील तुम दे दो, ज़कात का बदला फला फरिश्ते तुम दे दो, इतने सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, फला चीज का बदला सब्ज याकूत के महल्लात दे दो, फला अमल का बदला सुर्ख याकूत के मकानात दे दो, सोने चांदी की ईंटों के बने हुए महल्लात दे दो, फला अमल के बदले में कस्तूरी मुश्क अंबर के गारे के बने हुए महल्लात दे दो। लेकिन जब आएगी रोजे की बारी, अल्लाह पाक फरमाएंगे फरिश्तों मेरे और मेरे बंदे के दरमियान से हट जाओ, हर अमल का बदला तुम्हारे हाथों से दिलाया जा सकता है। रोजा ऐसी इबादत है, तुम्हारे हाथों से इसका बदला दिलवाना मेरे रोजे की तौहीन है। बदला मेरा बंदा लेगा, मैं खुदा अपने हाथ से दूंगा। जज़ा मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे का बदला सुर्ख याकूत के महल्लात नहीं, सब्ज याकूत के महल्लात नहीं, सोने चांदी की ईंटें नहीं, मुश्क अंबर ज़ाफ़रान के गारे के बने हुए महल्लात नहीं, दूध और शहद की नहरें नहीं। फरमाया जन्नत में वो हूरें हैं कि अगर एक हूर दुनिया में थूक दे, पूरी दुनिया उसमें खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर किसी हूर की जूती का तस्मा एक सुई के नाके में से दुनिया में नजर आ जाए तो पूरी दुनिया बेहोश हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे का जो रोजा है, लाखों हूरें रोजे का बदला नहीं हो सकती, रोजे का बदला तो मैं अपने हाथ से दूंगा। और तवज्जो फरमाना, आगे फरमाया मेरे बंदे
روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ نہر ہے، نہ حوریں ہیں، نہ غلمان ہے، نہ بہشت ہے، نہ فردوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا، روزے کی جزا، روزے کی بدلہ، روزے کا بدلہ میری ذات موجود ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، آجا جو اپنے خدا سے مانگتا وہ مانگ لے۔ فرمایا پورا جنت بھی روزے کا بدلہ نہیں۔ کیوں؟ کہ گرمی کے موسم میں منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ نیچے نہ چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا بندہ میری وجہ سے کتنا احتیاط کر رہا ہے۔ جو اتنی خفیہ عبادت ہو، جو اتنی مخفی عبادت ہو، جو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہو، پھر اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی بہت اہم ہونا چاہیے۔ اسی لیے خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میں استقبالیہ دوں گا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا پریشان ہوگی، تباہ ہو رہی ہوگی، پسینوں میں غرق اور ڈوبی ہوئی ہوگی، لیکن روزہ رکھنے والوں کو میں خدا استقبالیہ عرش کے سائے میں دسترخوان بچھا کر ان کو مہمانی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں ہے خدا کی ذات کا، بلکہ تیرے درجات بڑھانا مقصود ہے۔ اس لیے مکر کرنا ٹھیک نہیں، بہانے روزے کھانا ٹھیک نہیں۔ اجی بال کھیر پیندا کھڑے، بال دودھ پیتا ہے، بال دودھ پیتا ہے پھر کیا کرے؟ اگر روزہ رکھنے سے بال مرتا ہے تو مر جائے، اور مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی عورت کی گود میں بچہ تھا اور اس عورت نے روزہ رکھا لہذا بچہ اس کا مر گیا یا وہ عورت مر گئی، بالکل نہیں۔ یا آپ قسم کھا کر مسجد میں بیٹھے بتا دیں کہ فلاں سڑک پہ ہم جا رہے تھے، ایک آدمی مرا پڑا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے روزہ رکھا تھا اس لیے مر گیا۔ روزہ رکھ کر کے نہیں مرتا، کوئی نہیں مرا روزے کی وجہ سے۔ ہزاروں ایکسیڈنٹوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، حادثوں میں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، بیماریوں کے بہانے میں آپریشن روموں میں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ اس لیے ہر مرد عورت کو قدردانی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ پچھتاؤ گے، مار کھاؤ گے۔ بے شک۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ پوچھتا ہے تو میں تو اپنے بندے کے بالکل قریب ہوں۔ میں تو اپنے بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی جو زبان سے بات نکلتی ہے میں خدا وہ بھی سنتا ہوں۔ حاصل گفتگو کا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو برکت ہی برکت کا مہینہ ہے، رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے، سکون ہی سکون کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے کے لیے اس قدر رویا کرتے تھے، جب یہ گزر جاتا تھا آکاش شاید پھر رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی عظمت فرماتے رمضان کی کہ ہر وقت چکنا رہتے، ہوشیار رہتے، اور رنگ پیلا پڑا رہتا، ایسا معلوم ہوتا چہرے سے جیسے کوئی فکر سوار ہے، اور جب بھی پوچھا کالی کملی والے کیا بات ہے، فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو نماز ضائع کر دیتے ہیں، سبزی آنکھ بنوائی تو کھبی پھوڑ دی، کھبی ٹھیک کرائی تو سجی کو ایسی تیسی پھیر دی۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، مت غلطی کرو۔ رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی نماز اکثر عورتیں اکثر مرد ضائع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ملے گا جیسا کہ ہزاروں نمازیں قضا کر دی ہو، لاکھوں نمازیں قضا کر دی ہو۔ بالکل پیٹنٹ ہو کر کی نماز ادا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ جبریل امین ہر رمضان میں آ کر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کرتا تھا ہر رمضان میں جبریل، یعنی حضور کو اپنا قرآن سناتے تھے جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، کبھی کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ سناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔
जो कुरान जिब्रील ने पढ़ा हो, जो कुरान अल्लाह के पाक की जुबान में अदा फरमाया हो, जिस कुरान को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र पढ़ा हो, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा किराम ने पढ़ा हो, जिस कुरान को कुतुबों अब्दालों और गौसों ने पढ़ा हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन इमामों ने की हो, जिस कुरान की तिलावत रात दिन अवतारों ने की हो, वो कलाम कितना पाकीज़ा होगा, वो कलाम कितना शान वाला होगा, वो कलाम कितना अजमतों वाला होगा। सहाबा किराम ने इन चीजों पे अपनी जान कुर्बान कर दी। एक एक नबी के हुक्म को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी तो परवाह न की। और वो तो ऐसे लोग थे कि सारी रात एक सहाबी ने इबादत की। ये भी सुन लो, कोई रोजा रखने वाला, तरावी पढ़ने वाला फख्र न करे। सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी रात इबादत करता है, सुबह उठ करके दुआ मांगता है, इलाही मेरा मुंह इस काबिल तो नहीं कि जन्नत मांगो, इतना अर्ज करता हूं दोज़ख के अजाब से बचा ले। सहाबी कहता है कि मेरा मुंह इस काबिल तो नहीं कि जन्नत मांगो, इतनी गुजारिश करता हूं कि दोज़ख के अजाब से मुझे बचा लेना। एक सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती। सुबह हुई, बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ थी? फरमाया, लगते जिगर तुझे क्या बताऊं, जो आदमी कुरान करीम में जहन्नम के अंगारों की खबर सुन चुका हो, उसे नींद कैसे आए? उसे नींद कैसे आए? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग इमाम गुजरे हैं। उनकी बेटी, उनकी धी इतनी नेक थी, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर इबादत करती। आंखें खराब हो गई नींद न करने की वजह से, नजर बिगड़ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी बेटी कुछ देर आराम कर लिया कर, कुछ देर बिस्तर पे नींद कर लिया कर। अर्ज करने लगी, अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ और दिल में फौरन ये ख्याल आता है, शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। जब मेरे दिल में ये ख्याल आता है फिर उठ जाती हूँ, फिर खुदा का नफलों की नीयत बांध कर कुरान पढ़ती। नफलों की नीयत बांध कर कुरान। ऐसी ऐसी औरतें आई कि उन्होंने मर्दों को भी शर्मिंदा कर दिया। इस कदर इबादत, इस कदर मेहनत, इस कदर कोशिश। हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब मरहूम लिखते हैं कि हमारे घर की औरतें 15-15 सिपारे रोजाना की तिलावत कर लेती हैं। एक खत्म कुरान का रोजाना बेशुमार औरतों से साबित है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म किया करते थे। तुम्हें तो झूठ मालूम होगा कि कारी हनीफ झूठ बोल रहा है, कौन कर सकता है? ठीक कहते हो, तुम्हें अपने ऊपर सोचना ना। इमाम अबू हनीफा जैसा वली 61 कुरान, एक रात को खत्म पूरा, एक दिन को खत्म पूरा। रात का खत्म बखरा, दिन का खत्म बखरा, अलग अलग खत्म करते थे इमाम अबू हनीफा। और एक तरावियों में एक महीने में 61 कुरान खत्म। हाँ, तुम्हारे तो मरने के बाद पढ़ा जाएगा, वो भी इंशाअल्लाह पूरा नहीं होगा। क्यों? तुम अपनी औलाद को कुरान सिखा के नहीं मरते, जो मोहब्बत में आकर के पढ़े, एहतराम से पढ़े कि मेरी माँ को ये कुरान जाएगा, मेरे अब्बा को ये कुरान जाएगा। तुम बेटों को दुकान तो बड़े करा देते हो, बंगले तो बढ़ाकर बड़े देते हो, कोठियां, जायदाद, ट्यूबवेल, बाग, आड़त, कारोबार, जमीन, सब कुछ बना के बेटे को देते हो। औलाद को खुदा का कुरान देते हुए तुम्हें फांसी लगती है। लिख के ले जाओ कारी हनीफ की बात, अगर कब्र में तुम्हें कुरान पूरा चाहिए तो औलाद को कुरान पढ़ाओ। औलाद को कुरान पूरा पढ़ाओ, अगर कब्र दूसरा में कोई पूरा नहीं पढ़ता। कौन पढ़े? क्यों पढ़े? एक सिपारा उसने पढ़ा, एक पे उसने उंगली फेरी, एक पे उसने उंगली फेरी, आधे सिपारे पे उसने उंगली फेरी, सारे चलते रहे तो घुरन घुरन होती रही। आधा मजमा खामोश होया, खत्म, ठीक है भाई दुआ खैर रखो।
میں طنز نہیں کر رہا، ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک تمہارے گھروں کو، میرے گھر کو قرآن سے آباد فرمائے۔ میری تو دعا اللہ ہماری قبروں کو بھی قرآن سے آباد فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا لوگوں آؤ، ایک صحابی اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کی تبارک الذی پڑھنے کی عادت تھی روزانہ، اس وقت بھی پڑھ رہا ہے، میں محمد الرسول اللہ سن رہا ہوں، وہ قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے، قبر میں تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی ان لوگوں کو۔ اس لیے میں اس کوشش کرتا ہوں کہ عمل کا فکر کرو، آخرت کا فکر کرو۔ ایک آخری حدیث لکھ کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ، انشاءاللہ قبروں تک کام آئے گی۔ مسند کی روایت میں آج خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت ہے، بلایا شیر خدا علی مرتضیٰ کو، اللہ والے میری ایک وصیت کو پورا کرنا، میری ایک نصیحت کو پورا کرنا، اگر میرا انتقال، میری موت دن میں آ جائے، میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میں چاہتی ہوں میری جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے، نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو منہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے محبوب کی بیٹی ہے، اس کی نور نظر لخت جگر ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی قبر کو منہ لگا کر، اے قبر ہم تیرے اندر کالی کملی والے کی لاڈلی بیٹی کو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی، قبر میں سے آواز آئی، او دیوانے اور پروانے یہ وہ جگہ نہیں جہاں یوں بتاؤ کس کی دھی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی اماں ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی ہو، اور اگر عمل اچھے نہیں، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، جہنم کے انگارے بن جائیں گی۔ یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، یہاں تو کرتوت دیکھی جائیں گی، یہاں تو جو عمل کیا ہے، جو زندگی میں کمایا ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے۔ آؤ ہم اپنے رمضان کی قدر کریں، ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک سانس کی قدر کرو۔ یہ جو سانس آ رہے ہیں، جب یہ کھینچیں گے، جب یہ نکلیں گے، پھر قدر ہوگی۔ ایک ایک سانس کی قدر کرو، ایک ایک دن کی قدر کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں۔
बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उज़र की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उज़र की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया, 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए। एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। 100 साल के माने रमजान के नहीं। सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा? जहां कोई हवा नहीं, कोई पक्खा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा दिल? कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते। बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं, उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अज़ाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु